دوستو، آپ کے اصرار پر، آپ کے بہت سارے میسیجز پر کہ بیہیویئر بیس سیفٹی کو اردو یا ہندی میں ریکارڈ کریں اور اپلوڈ کریں. ہمارا آج کا ٹیوٹوریل ہے بیہیویئر بیس سیفٹی، جس کی انگلش میں ریکارڈنگ آلریڈی اپلوڈ ہو چکی ہے. آج میں بات کروں گا اسی ٹاپک پر، لیکن اردو میں. آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی فرسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جاوید. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ایز یوزول چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ بیہیویئر بیس سیفٹی کیا چیز ہے. دوستو احباب، بیہیویئر بیس سیفٹی ہیزرڈز یعنی خطرات پر توجہ دینے کا نام ہے، جو حادثات کا، موت کا یا پھر چوٹ کا سبب بن سکتے ہیں. بیہیویئر بیس سیفٹی نام ہے اس طرز عمل کا جو حادثات کی روک تھام میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں. بی بی ایس اس سائنسی تکنیک کو بولا جاتا ہے جس کے باعث ایک کمپنی، ایک پروجیکٹ ٹیم یا پھر ایک آرگنائزیشن لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے جو کمپنی کے حفاظتی نظام یعنی سیفٹی میئرز کو بہترین طریقے سے لاگو کرتی ہے، جس کا بنیادی مقصد ایک ایسے کلچر کو فروغ دینا ہوتا ہے جس میں نقصان کے اندیشوں کا گلا گھونٹ دیا جائے. مگر بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ تصوراتی طور پر یہ دعوے آسان، مگر ان کو درست حالت میں نافذ کرنا یا نفاذ کو برقرار رکھنا قطعاً آسان نہیں ہوتا. صرف خود کے تجربے پہ بھروسہ کرنا، مشاہدات اور رائے کو تقویت دینا، یا پھر روایتی رسک مینجمنٹ ٹیکنیکس صرف خود کو دھوکہ دینے یا لوگوں کو توڑنے جوڑنے یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جہاں لوگوں یعنی ورکرز کے پرابلمز اور سیفٹی مینجمنٹ سسٹم میں ان کی شمولیت کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ ساری باتیں بی بی ایس کا حصہ کبھی نہیں ہوتی. یہ سچ ہے کہ ہر آرگنائزیشن یا کمپنی اپنے ورکرز کو تحفظ دینے کے لیے فکر مند ہوتی ہے. وہ ان کے کام کی جگہ کو محفوظ بناتی ہے. وہ ان سیف کنڈیشنز یعنی غیر محفوظ حالات کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے وسائل بروئے کار لاتی ہے. لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سارے عمل میں ورکرز کے خود کے رویے کے بارے میں کوئی ٹھوس پالیسی یا طریقہ کار کو وضع کر سکے. ایک سیفٹی پریکٹیشنر ہونے کے ناطے آپ نے یا پھر میں نے خود بہت دفعہ ایکسیڈنٹس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور اکثر مجھے حادثے کے اسباب کو کھنگالتے وقت یہ جان کر بے حد مایوسی اور افسوس ہوا کہ حادثے یعنی ایکسیڈنٹس کا سبب ان سیف کنڈیشنز نہیں تھیں، بلکہ ان سیف ایکٹس تھے، ورکرز کی غیر محفوظ سرگرمیاں یا کارروائیاں تھیں. اور جب بھی اس سبب کو، اس کاز یا اس ریزن کو اندر سے جاننے کی کوشش کی تو دیکھا کہ ورکرز نے خود کو پائلٹ سمجھ لیا تھا اور کام یعنی ٹاسک یا ایکٹیویٹی کو آٹو پائلٹ موڈ میں چھوڑ دیا تھا. یعنی اپنے تجربے پر، اپنی سکلز پر، اپنی مہارت پر اس قدر بھروسہ کر لیا کہ کام سے دھیان ہی ہٹا دیا، توجہ ہی چھوڑ دی، شارٹ کٹس پہ اتر آئے، خود سے خطرات کو مول لیا کہ میں تو اس کام کو 15 سال سے کر رہا ہوں، بھلا میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ وہ رویہ تھا کہ 15 سالوں کا بھرم 15 سیکنڈز میں چکنا چور ہو گیا، اور میں نے بندوں کو مرتے دیکھا. جس طرح ہر روز کھانا کھایا جاتا ہے، پیشاب کیا جاتا ہے، کپڑے بدلے جاتے ہیں، غسل ہوتا ہے، دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، کچھ ٹائم آپ چل بھی کرتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ کام بھی ہر پل توجہ مانگتا ہے. کام کے دوران ہر سیکنڈ، ہر منٹ اور ہر لمحہ آپ سے اٹینشن چاہتا ہے. کیا آپ ہفتے بھر کا کھانا ایک ہی ٹائم میں کھا سکتے ہیں؟ اسی طرح 15 سال کا تجربہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ اتنا سمجھدار ہونے کے باوجود جاہل اور گنوار بن جائیں اور بے جا گھمنڈ پر یا پھر احساس برتری کی وجہ سے آپ کو کیڑے کی طرح رینگنا پڑ جائے.
اگر ہم کام کے بارے میں فکر مند ہوں گے تو ہر روز اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلاننگ کریں گے کہ آج کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کن ٹولز کو یوز کرنا ہے، ان ٹولز کی آپریشنل کنڈیشنز کتنے فیصد تک ٹھیک ہے۔ اگر سمندر کو کوزے میں بند کروں تو فقط اتنا کہوں گا کہ حادثہ اکثر غلط فہمی کی وجہ سے نہیں بلکہ خوش فہمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آپ کو لگنے لگتا ہے کہ آپ شاہ رخ خان بن چکے ہیں تب آپ کی توجہ کام پر کم اور کاج پر زیادہ ہونے لگتی ہے۔ تب آپ کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، بلکہ کبھی کبھی تو منہ کی حالت بھی منہ جیسی نہیں رہتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی فرسٹ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیہیویئر بیس سیفٹی یعنی BBS۔ جب ایک ورکر دوسرے کو سپر ہیرو بنتے دیکھتا ہے کہ وہ شارٹ کٹس کی وجہ سے کتنا جلدی کام ختم کر لیتا ہے، اور میں پوری صبح سیفٹی آفیسر کے پرمٹ کا انتظار کرتا رہتا ہوں، اسے جلدی کام کرنے کی وجہ سے شاباشی ملتی ہے اور مجھے دیر سے کام کرنے پر ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سال کے بعد ان سیف بیہیویئر والے کو انکریمنٹ ملتا ہے اور یہ بیچارہ سیف ورک پریکٹسز کو لاگو کرنے والا الو کی طرح منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ یہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ سوچ، وہ تڑپ، وہ رویہ کہ اگر وہ یہ سب کر سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر اسے چوری کرتے ہوئے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا تو پھر مجھے کیسے؟ اور یقین جانیے یہ سوچ کسی بھی مشینری، زہریلے کیمیکل یا پھر ٹاکسک گیسز سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ ظاہری خطرات کو تو آپ حفاظتی بند میں باندھ لیتے ہیں، مگر کسی کے اندر ہی اندر پکنے، پھلنے اور پھولنے والا یہ ناسور ایک دن آپ کو بہت بھیانک اور بڑے حادثے سے دوچار کر دیتا ہے۔ بھلے ہی آپ کتنے ہی فن خان، رستم زماں یا پھر اڑتی چڑیا کے پر گننے والے باشعور انسان کیوں نہ ہو، آپ کا کیریئر تجربات کی لیبارٹری جیسا کیوں نہ ہو، اور آپ کی کام سے لگن، دلچسپی اور مہارت دیدنی کیوں نہ ہو، انسانی رویے کے آگے سب کچھ ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ انگریزی میں دو لفظ ہیں جن کا بیہیویئر بیس سیفٹی سے چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک ہے ایٹیچیوڈ اور دوسرا بیہیویئر۔ کبھی آپ نے بہت ڈیپ جا کر ان لفظوں میں چھپے ان کے پوشیدہ رازوں اور حقائق کو جاننے کی کوشش کی؟ چلو آپ کو سب پتا ہے، پھر بھی میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنے آپ سے تھوڑا ہڑبڑا لیتا ہوں۔ ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر میں کیا فرق ہوتا ہے اسے اپنی سمجھ کے مطابق آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ انسان ہو یا پھر جانور کا بچہ، ظاہر ہے ایک ماحول میں پروان چڑھتا ہے، وہ کسی گھر یا پھر کسی کھڈے میں جنم لیتا ہے، ظاہر ہے اس کو وجود میں لانے کے لیے ایک میل اور ایک فیمیل کا ملن بھی ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، جب بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں ہی کو پکارتا ہے، وہ کم سنی سے سب کچھ جان رہا ہوتا ہے۔ چلو تھوڑا اور اندر تک جھانک لیتے ہیں۔ جب پریگننسی کو 9 ہفتے ہو جاتے ہیں تو اس کے کانوں والی جگہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جب حمل کو 18 ہفتے ہو جاتے ہیں تو وہ آواز سننے کے قابل ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے کان آواز سننے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جب 24 ہفتے ہو جاتے ہیں تو یہ آواز پر زیادہ سینسٹیو دکھائی دینے لگتا ہے، اور جب 26 ہفتے ہو جاتے ہیں تو وہ ماتا جی کے پیٹ سے ہو کر آوازوں کو سن کر رسپونڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ جنم لینے کے بعد 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو پہچاننے لگتا ہے، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں بس چکے ہوتے ہیں۔ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ سب کچھ جان رہا ہوتا ہے۔ جب وہ چند ہفتوں یا مہینوں کا ہوتا ہے وہ گھر کے لوگوں کو پہچان رہا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے کیسے بیہیو کرتے ہیں اس بات کو وہ اپنے اندر خود سے آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی غریبوں کے گھر میں، کوئی جھونپڑ پٹی اور کوئی تاج محل میں جنم لیتا ہے، اور اس طرح وہ الگ الگ ماحول اور الگ الگ رویوں کے لوگوں کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کہیں کہیں تو بچے سے اگر پانی کا گلاس ٹوٹ جائے تو ماں یا باپ تھپڑوں کی بارش کر دیتے ہیں، اور بڑے اور امیر گھرانوں میں
اگر وہ 0 میٹر نئی کار کو اسکریپ میں دے آئے تو بھی اس کے گھر والے اس کی ذہانت کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ اتنی لمبی بات کا مطلب فقط اتنا کہ انسانی رویے اور انسانی برتاؤ میں فرق ہوتا ہے ماحول کا، کنڈیشنز کا، کلچر کا، لبرٹی کا، جغرافیائی حالات کا، یا پھر مذہب کی پاسداریوں کا۔ ایٹیچیوڈ بولتے ہیں رویے کو، اور بیہیویئر کا مطلب ہے سلوک کرنا یا برتاؤ کرنا۔ ایٹیچیوڈ گھونگھٹ کے اندر چھپی ہوئی دلہنیا جیسا ہوتا ہے، اور بیہیویئر گھونگھٹ ہٹ جانے کے بعد آپ کے سامنے بیٹھی میک اپ کی دکان، میک اپ کے کفن میں ڈوبی اندوہناک حقیقت۔ ایٹیچیوڈ کا مرکز دماغ ہوتا ہے، جبکہ بیہیویئر اس دماغی کیفیت کا اچھا یا برا ایکس۔ ایٹیچیوڈ کو ہم بآسانی جج نہیں کر پاتے، ناپ نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ، ایک کیفیت کا نام ہے، جبکہ ہمیں اس کا اندازہ کب ہوگا؟ جب کوئی ہم سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ کا راگ الاپا جائے گا۔ اگر میں ایٹیچیوڈ کی ایگزامپلز دوں تو بس اتنا کہوں گا، یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں بہت سیف آدمی ہوں، میں اپنے لیے کسی کو تکلیف میں نہیں لانا چاہتا۔ چلو ایک عجیب سی مثال سے آپ کو سمجھا لیتا ہوں۔ امید ہے کہ ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کا مطلب آپ ساری عمر نہیں بھول پائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی فرسٹ، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جاوید۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک دیہاتی لڑکی ہوتی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور شادی کے دوسرے ہی منتھ میں وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ اوس پڑوس کی لڑکیوں سے چھیڑتی ہیں، اور جو شرارتی تھیں وہ اس کو ڈرانے لگتی ہیں کہ اپنا خیال رکھا کرو، تم سوتی بہت ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی دن سوتی رہو اور آپ کا بیبی پیدا ہو جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو، اور جب آپ اپنی پلٹی مارو یعنی سائیڈ بدلی کرو تو وہ آپ کے نیچے آ کر کہیں دب کر نہ مر جائے۔ یہ عقل مند اس بات کو سن کر خوف زدہ رہنے لگتی ہے۔ سسرال سے اجازت لے کر ابھی بیبی ہونے میں 3 ماہ باقی تھے کہ ماں کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب یہ جا کر ماں کو یہ کہانی سناتی ہے تو ماں اسے تسلی دیتی ہے کہ بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوتا، کسی نے آپ سے مذاق کیا ہے۔ مگر یہ بیچاری میری طرح تھی، اس کو ماں کی بات بھی جھوٹ لگی، مگر جو پڑوسن نے بتایا تھا بس وہ سچ لگتا تھا۔ جب رات ہونے لگتی تو آدھی رات تک نہ یہ خود سوئے اور نہ ماں کو سونے دے۔ ماں بیچاری بہت عاجز آ چکی تھی، روز سمجھاتی مگر سنتا کون۔ ایک دن آدھی رات کو جب اس کو نیند آنے لگی تو اس نے ماں سے کہا، میں تھک گئی ہوں، سونے لگی ہوں، مگر آپ مت سونا، ایسا نہ ہو کہ میں آپ پر بھروسہ کروں اور بعد میں آپ بھی سو جاؤ تو میرا بیبی اس دوران پیدا ہو جائے۔ ماں نہ تجھے خبر ہو اور نہ مجھے، تو ذرا سوچو، اس طرح وہ نیچے آ کے مر بھی سکتا ہے۔ ماں بھی تھک چکی تھی اور یہ رام کہانی سن سن کر بہت پک بھی چکی تھی۔ کہنے لگی، میری لاڈلی تو فکر نہ کر، جب تو نے بیبی پیدا کرنا ہے تو میں تو کیا، تیری آوازیں سن کر پورا محلہ جاگ جائے گا۔ یہ تھی مثال، معافی چاہتا ہوں، مثال تھوڑی سی عجیب ضرور تھی، مگر آپ نے دیکھا کہ سوچ نے دماغ میں گھر بنا لیا تھا، اور دماغ نے میڈم کو اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ اسے اپنی ماں کی بات پر بھی یقین نہیں آتا تھا۔ اس لیے سیفٹی میں بھی ایک بات کامنلی بولی جاتی ہے، ایٹیچیوڈ ڈرائیوز بیہیویئر، یعنی سوچ سے طرز عمل کا پتہ چلتا ہے۔ حادثے بیڈ بیہیویئر ان سیف بیہیویئرز کی وجہ سے ہوتے ہیں، مگر بیہیویئرز کو کنٹرول ایٹیچیوڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس ٹریننگ میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے بیہیویئرز کو بدلا جائے۔ وکٹوری باکس ماڈل نے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئرز کا تعلق کچھ یوں بتایا ہے کہ میرا رویہ میرے طرز عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، اور میرا طرز عمل دوسرے کے رویے پر، دوسرے کا رویہ دوسرے کے طرز عمل پر، اور پھر اس کا طرز عمل میرے رویے پر۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا طرز عمل دوسروں کی تقلید کے لیے مثال ہوتا ہے،
اگر میں اچھے اور سیف طریقے سے ٹاسک کو کمپلیٹ کروں گا تو دوسرے بھی مجھے دیکھ کر ایسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی ویسا ہی کریں گے۔ اس کے برعکس اگر میں ان سیف اپروچ کروں گا تو یہ بھی دوسروں کو ان سیف کام کی طرف لے جائے گی اور نتیجہ گندے کاموں کا گندا ہی نکلتا ہے۔ دوستو، آپ کا ایٹیچیوڈ سب سے پہلے آپ کو افیکٹ کرتا ہے، اس کے بعد آپ کے ارد گرد رہنے والے دوسرے لوگوں کو۔ اس لیے بھلے آپ گھر پر ہوں یا کام پر، اپنے ایٹیچیوڈ کی سوئی کے 12 مت بجنے دیا کریں۔ کمپنی میں مینجمنٹ کا رول زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ سٹاف ممبران کو لوگ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان کا رسپانس سیفٹی میٹرز میں پازیٹیو ہو تو لامحالہ ورک سائٹ میں سیفٹی کلچر ڈیولپ ہو جائے گا، اور اگر وہ سیفٹی کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے تو ورکرز بھی سیفٹی کو صرف ڈر کی حد تک فالو کر سکتے ہیں، اسے اپنے لائف سٹائل یا ورکنگ انوائرمنٹ کا حصہ کبھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہمارے جونیئرز کی ہماری حرکات پر نظر ہوتی ہے، وہ خود کو ہم جیسا بنانا چاہتے ہیں، وہ ہماری مثال دیتے ہیں، ہماری اچھی یا بری عادات ان کے لیے اچھا یا برا تاثر چھوڑ جاتی ہیں۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں سیفٹی انیشیٹوز کا کہ خطرات کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہاؤ ٹو ایلیمینیٹ دا ہیزارڈز، ورکرز کو خطرات سے بچایا کیسے جائے۔ اس کے لیے ہیرارکی آف کنٹرول، ورکرز کو خطرات سے بچانے کے لیے انجینئرنگ کنٹرولز یعنی گارڈنگ کو انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ ہیزارڈز کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور ہیزارڈز کی موجودگی میں کام کو کیسے سیفلی انجام دینا ہے، اس کے لیے ورکرز کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کام کے لیے مینجمنٹ کا سنجیدہ اور سیفٹی کانشیس ہونا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے۔ مینجمنٹ کی کمٹمنٹ، ویژن، ویلیوز، سیفٹی گولز اور آبجیکٹیوز کا سیٹ کرنا، سیفٹی کے اخراجات کے لیے رقم مختص کرنا اور سائٹ سٹاف کو سیفٹی کی ذمہ داری تفویض کرنا اور پھر ان کی جواب دہی اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم تیار کرنا، سیفٹی سٹاف کو اتھارٹی یعنی اختیار دینا، سیفٹی کمیٹی کی تشکیل، سیف ورک پروسیجر کا ڈیولپ کرنا، رسک اسیسمنٹ اور رسک مینجمنٹ کا انتظام کرنا، سیف ورک پلیس مہیا کرنا، ایمرجنسی پروسیجرز کو ڈیولپ کرنا اور سیفٹی ریویو کے لیے پلان ڈو چیک ایکٹ کے مطابق آڈیٹنگ کرنا، سیفٹی ٹریننگ کا بندوبست کرنا جو ورکرز، سٹاف اور مینجمنٹ سب کے لیے یکساں ہو، اور لوگوں کے بیہیویئرز کو آبزرو کرنا۔ یہ وہ چند پہلو ہیں کہ جن پر دیانتداری سے عمل پیرا ہو کر ان پیرامیٹرز کی مداخلت کو ٹائملی بااثر بنا کر ہم سیف بیہیویئر کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور ان سیف بیہیویئر سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اگر ہمارا BBS سسٹم افیکٹو ہوگا تو نیئر مس رپورٹنگ میں تیزی آئے گی، سیفٹی آبزرویشنز کی تعداد بڑھے گی اور رپورٹ کرنے والے بھی بڑھ جائیں گے، انسیڈنٹس اور انجریز میں واضح کمی آئے گی، اور سٹاف اور ورک فورس کے اندر ایکسیپٹنس آف رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی کا معیار بتدریج بہتری کی طرف جائے گا۔ دوستو احباب، بزنس کیا ہوتا ہے؟ بزنس بھی دراصل ایک بیہیویئر ہوتا ہے۔ بزنس کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب اس میں شامل سارے لوگ اچھے سے پرفارم کریں۔ بزنس ڈوبتا کب ہے؟ جب ذمہ داران ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ اور کارکردگی کیا ہوتی ہے؟ کارکردگی سمپلی بزنس سے جڑے سبھی لوگوں کے بیہیویئر کا ریزلٹ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں BBS پروسیس کی طرف۔ اس میں 4 ایلیمنٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ڈسکوری، نمبر 2 ڈیزائن، نمبر 3 سسٹم اپ اینڈ نمبر 4 سسٹم چیک۔ ڈسکوری کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ان بیہیویئرز کو دریافت یا ڈسکور کیا جائے جو حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ BBS کے دوسرے سٹیپ میں
BBS کے عمل کی وضاحت کی جائے گی اور اس ٹاسک پر کام کرنے والوں کی نشاندہی کی جائے گی جو ڈیزائن سیکشن میں آئے گی۔ اس کا تیسرا سٹیپ سسٹم اپ ہے۔ سسٹم اپ کا مطلب ہے ورک سائٹس کو تھارلی آبزرو کیا جائے گا اور ورک فورس کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر آتا ہے سسٹم چیک، یعنی اویلیبل ڈیٹا کے مطابق BBS کے میکانزم کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنا۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے بندوں کا، سٹاف کا ٹرین ہونا ضروری ہے، وہ سیف بیہیویئر اور ایٹ رسک بیہیویئر کا فرق جانتے ہوں۔ اس ٹیم میں فورمین، سپروائزرز، انجینئرز اور مینیجرز ہونے چاہیے۔ فوکس صرف اور صرف اس بیہیویئر پر ہونا چاہیے جو حادثات یا لاسز کا سبب بن سکتے ہیں۔ بہت سے طرز عمل بیہیویئر ایسے ہوتے ہیں جو لاسز سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں اور جن کی وجہ جلد بازی ہوتی ہے۔ اصل وجوہات تک جانے کے لیے ورکرز سے تنقیدی سوالات کیے جانے چاہیے تاکہ کام سے توجہ ہٹنے کی وجہ کا پتہ لگایا جا سکے، نہ کہ صرف خانہ پوری کے لیے بحث مباحثہ یا ورکرز کو ذہنی دباؤ میں لا کر زبردستی کوئی اپنی رائے ٹھونسنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اچھے سے اچھا سٹاف بھی ناقص منصوبہ بندی، ناکافی تربیت، ناکافی اختیارات اور ناکافی ریسورسز کے باعث ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جبکہ BBS کے پروگرام میں کامیابی کے لیے ورکرز کی امپاورمنٹ، بہترین پلاننگ، پروسیس انٹیگریٹی اور مینجمنٹ کی سپورٹ، یہ وہ ہتھیار ہیں کہ جن کی موجودگی اور درست استعمال کامیابی کے لیے ناگزیر سمجھا جائے گا۔ بیہیویئرز، انسانی برتاؤ میں 3 چیزیں بہت ہی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلا نمبر ایکٹیویٹرز کا ہے، یعنی کسی کام کو انجام دینے کے لیے سرگرم ہونا، پرجوش ہونا کہ کیا کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر قابلیت اور صلاحیت کا ہونا کہ کس طریقے سے اس کام کو کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر نتائج پر نظر رکھنا کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس سے کیا نفع یا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ سے کوئی جب کسی بیہیویئر سے پیش آتا ہے، یعنی برتاؤ کرتا ہے، تو آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، بھانپ اور جانچ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بیہیویئرز کو مینیج کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کار چلانا، کمپیوٹر پر ٹائپنگ کرنا، دانتوں کو صاف کرنا، گرل فرینڈ سے باتیں کرنا، یہ سب بیہیویئرز کی مثالیں ہیں۔ سادے لفظوں میں جس بھی کام کو ہم کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ اس کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ جس انداز سے ہم اس کو بولتے ہوئے سنتے ہیں، جو اس کا سٹائل ہوتا ہے، وہ اس کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ جبکہ ایٹیچیوڈ وہ ہوتا ہے جو دماغ کے اندر ہوتا ہے، نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی ناپا جا سکتا ہے، مگر اتنا ضرور ممکن ہے کہ بیہیویئرز کو چینج کرنے سے ایٹیچیوڈ میں بھی بدلاؤ لایا جا سکتا ہے۔ آپ اکثر کہتے ہیں کہ فلاں مینیجر صاحب کا سیفٹی کے بارے میں بڑا نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے، جبکہ وہ قطعاً اس کا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا بلکہ بیہیویئر ہوتا ہے۔ آپ کی بات سطحی طور پہ تو درست ہو سکتی ہے مگر قطعی طور پہ شاید کبھی نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایکسیڈنٹس کی ایک بڑی وجہ ورکرز بیہیویئر یا پرسنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے امپراپر ایٹیچیوڈ، مہارت اور نالج کی کمی، اور ورکرز کی جسمانی یا دماغی خرابی، ہارس پلے، سیفٹی ڈیوائسز کو نکال پھینکنا، بغیر اختیار کے مشینری کو چلانا، غیر محفوظ سپیڈ سے چلانا، ان سیف لوڈنگ کرنا، کام کے لیے غیر محفوظ جگہوں کا انتخاب کرنا، شارٹ کٹس مارنا، اور PPE کے استعمال کو اپنی توہین سمجھنا، اور اس سے ملتے جلتے 20 ایسے رویے ہوتے ہیں کہ جو حادثات کو جنم دیتے ہیں۔ کہیں لوگوں کی زندگی اور کہیں کی جابس اور کہیں کا کیریئر گمنامی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ایکسیڈنٹ کے کازز کو ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نظر آنے والے لنک پر کلک کیجئے اور دیکھیے اس ویڈیو کو جو کازز آف ایکسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ ان ایٹیچیوڈز اور بیہیویئرز کو کیسے بدلا جائے. یہ ایٹیچیوڈز اور بیہیویئرز ٹاپ مینجمنٹ میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں, مڈل مینجمنٹ میں بھی, اور صبح سے لے کر شام تک سردی کی شدت اور گرمی کی آگ میں جھلسنے والے ورکرز میں بھی. ذاتی تجربے کی بات کروں تو سینئر مینجمنٹ کو اکثر پی پی ای کی یاد بھول جاتی ہے جب وہ پروجیکٹ سائٹ کی وزٹ کرنے آتے ہیں, لیکن حرام ہے کہ سائٹ پر بھیجی ہوئی ایک نیل بھی ان کو بھول جائے. سائٹ کی سیفٹی ٹیم یا سیفٹی ڈپارٹمنٹ پہلے تو انہیں دیکھ کر بندروں کی طرح ناچ شروع کر دیتا ہے, اور اگر درمیان میں کوئی ببر شیر نکل بھی آئے جو آگے آ کر انہیں روک کر ان کے اپنے ہی تفویض کردہ سیف ورک پروسیجرز یا سیفٹی پالیسی کا واسطہ دے کر انہیں پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یعنی ہائی ویز ویسٹ, ہارڈ ہیٹ اور سیفٹی شوز کا تحفہ پیش بھی کر دے تو ان کی حالت دیدنی ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ان کی ماں بہن کو گالی دے ڈالی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھٹی ہوئی چپل کی طرح منہ بناتے ہیں اور شوز پہننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیں گے کہ میں آگے تک نہیں جاؤں گا, پاؤں میں یہ مسئلہ ہے, ڈاکٹرز نے سیفٹی شوز پہننے سے منع کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. جیکٹ کو پہن لیں گے اور ہیلمٹ کبھی ہاتھ اور کبھی ان کی بغل کی خوشبو سے معطر ہوتا نظر آئے گا. ایسا لگے گا کہ جنہوں نے ہیلمٹ سر پر پہن رکھے ہیں وہ سب الو کے پٹھے ہیں, اور یہ ہے مرد بحران جو ہیلمٹ کو ہاتھ میں گھما کر یا پھر بغل میں دبا کر منہ کو ٹیڑھا کر کر کے سٹائل بنا بنا کر پراگرس کا پوچھے گا, اور بیچارے ورکرز اسے دیکھ کر ویسے ہی ادموئے ہو کر کھڑے نظر آئیں گے. اور اس کے دائیں بائیں سیفٹی کے پہلوان جو لیبرز کے لیے تو گولڈ برگ کی طرح ہر ٹائم ٹکر مارنے کی سوچ رکھتے ہیں, وہ زبردستی مسکراہٹ والا منہ بنا بنا کر اپنے جبڑوں میں درد کر دیں گے, مگر اس بکری کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. جن کی ڈر کی وجہ سے پتلون اکثر گیلی ہوتی ہے وہ سیفٹی والے خود کو ایسا ویسا بول کر تسلی دیتے نظر آئیں گے, یہ کون سا روز آتا ہے, یہ کون سا کوئی کام کرنے والا تھا کہ ہیلمٹ ضرور پہنتا, یار نوکری بھی بچانی پڑتی ہے, اس سے ٹکر لی تو گیا کام سے, یہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے. پچھلے ہفتے جب میں ہیڈ آفس گیا تھا تو یہ مجھے گلے لگا کے ملا تھا, بھلے ایسا کبھی زندگی بھر میں نہ ہوا ہو. اگر آپ ان سارے قصوں کو سچ مان بھی لیں تو پھر بھی کچھ باتیں تو ادھوری رہ جاتی ہیں. سیفٹی کی وائلیشن ہوئی, سیف ورک پروسیجرز کو ٹوٹنا پڑا, سائٹ سٹاف کے اندر یا تو اپنی رسپانسبلٹی کا احساس نہیں تھا یا پھر اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر نہیں. آپ مانیں ایسی سائٹ پر نیگیٹو کلچر ہی پروان چڑھے گا, جہاں قانون فقط لیبر کے لیے ہوگا, کیونکہ اس بڑے صاحب کو دیکھ کر دوسرے دن سے جتنے بھی چھوٹے کن ٹوٹے ہوں گے وہ بھی ہیلمٹ بغل میں رکھیں گے, اور سیفٹی والا جب تڑی دکھائے گا تو وہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ تمہاری یہ جرت اور مردانگی کل کیا گھاس چرنے گئی ہوئی تھی جب تمہارے سامنے بڑے مینیجر صاحب ننگے سر کنسٹرکشن سائٹ کا طواف کر رہے تھے. ایسی حالت میں یہ سیفٹی والا بس کبھی ٹماٹر کی طرح لال ہوگا اور کبھی جلے ہوئے کوئلے کی طرح کالا, مگر سامنے والا کہہ تو ٹھیک رہا ہے, بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. بات بڑھ جاتی ہے. مینجمنٹ کو رول ماڈل بننا پڑے گا تاکہ انہیں دیکھ کر مڈل مینجمنٹ بھی کپڑوں کے اندر ہی رہ سکے. مڈل مینجمنٹ کو رول ماڈل بننا ہی پڑے گا تاکہ پسینے میں ڈوبے میرے پیٹی بھائی ورکرز یعنی مزدور ان کی ایگزامپلس کو فالو کر سکیں. آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بہت لوگوں کے ساتھ, بہت اچھے اور ریچرڈ لوگوں کے ساتھ ایز ایچ ایس سی پریکٹیشنر کام کرنے کا اتفاق رہا, مگر ایک شخص کو ہمیشہ سیفٹی رولز, سیفٹی پروسیجرز اور سیفٹی کلچر کو پروموٹ کرتے دیکھا. وہ میرے استاد اور بہت سینئر شخصیت تھے. ان کا نام نہ لوں تو شاید یہ سمجھوں گا
کہ مجھ میں بھی سچ بولنے کی ہمت نہیں رہی۔ وہ کلائنٹ کی HSC ٹیم کا حصہ تھے اور ان کا نام ہے مسٹر ابو حارث، تعلق انڈیا سے، مگر بہت بے لوث انسان، سیفٹی کو عبادت سمجھ کر فالو کرنے والا یہ شخص خدا کرے کہ ہمیشہ سلامت رہے۔ میں نے کبھی انہیں سیفٹی کے میٹرز میں کمپرومائز کرتے، سیفٹی وائلیشنز پر آنکھیں بند کرتے یا پھر سیفٹی پریکٹیشنرز کو جو ٹرولی سیفٹی امپلیمنٹ کرتے ہوں ان کو اپریشیٹ کرتے نہ دیکھا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مائی بیسٹ وشز فار مائی ٹیچر مسٹر ابو حارث، مے گاڈ بلیس ہم۔ یہ ان کا بیہیویئر تھا جو بہت پازیٹیو تھا، جو میں نے آپ دوستوں تک پہنچایا۔ مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ورکرز اپنی مینجمنٹ کو، اپنے HSC سٹاف کو، سپروائزرز کو دن میں کئی بار دیکھتے ہیں، اگر وہ سیفٹی کی وائلیشنز کریں گے اور ورکرز سے یہ توقع کریں گے کہ وہ 100% سیفٹی کو فالو کریں، تو یہ ڈراؤنا خواب تو ہو سکتا ہے، کبھی سچ نہیں بن سکتا۔ 3 چیزیں ہر ورکر، سپروائزر اور مینیجر کو بتائی جانی چاہیے اور انہیں پتہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، رسپانسبلٹی، ان کی ذمہ داری ہے کیا۔ نمبر 2، اتھارٹی، ان کا اختیار کہاں تک اور کن کن معاملات تک ہے۔ نمبر 3، اکاؤنٹیبلٹی، اگر وہ ذمہ داری پوری نہ کر سکیں، اختیارات کا ناجائز استعمال کریں، تو ہر صورت بنا کسی تفریق کے ان کا کڑا احتساب ہوگا، مطلب ان کی تلاشی لی جائے گی۔ مگر بدقسمتی سے تلاشی یا احتساب ان کا ہوتا ہے جن کے پاس نہ کوئی اختیار ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بڑی ذمہ داری، مگر جو اصل میں مجرم ہوتے ہیں وہ حادثے کے بعد آپ کو منصف کی کرسی پر جج بن کر انصاف کرتے نظر آتے ہیں۔ نتیجہ پازیٹیو بیہیویئرز کی موت ہوتا ہے اور اس روش سے نیگیٹو ایٹیچیوڈز اور نیگیٹو بیہیویئرز کی پرورش ہوتی ہے۔ ہم نیگیٹو بیہیویئرز کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں بیہیویئر پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہماری ضرورتیں، ہماری خواہشیں، ہماری صلاحیتیں، ہماری قابلیت اور ہمارے ارمان۔ اس کے علاوہ موٹیویشن، انٹیلیجنس، ایموشنز، تجربات، رویے اور جس ماحول میں اس وقت ہم موجود ہیں اس کی موجودہ صورتحال۔ اب ذرا سوچئے کہ اچھے بیہیویئرز کو مینٹین کیسے کیا جائے، انہیں کس طرح طاقت اور قوت پہنچائی جائے تاکہ وہ ہماری روزمرہ زندگی کا معمول بن سکے۔ شاید پبلکلی اچھا کام کرنے والوں کو اپریشیٹ کر کے، جب وہ اچھے کام کی حالت میں ہوں تو انہیں کوئی ایوارڈ دے کر، سر ہلا کر یا مسکراہٹ سے ان کے کام کی تعریف کر کے، ان کی تنخواہ میں اضافہ کر کے، ان کو کمپنی کی ویب سائٹ یا سیفٹی بلیٹن بورڈ پر آویزاں کر کے ہم دوسروں کو ان کا ہمنوا بنا سکتے ہیں، تاکہ دوسرے ورکرز ان کی تکریم اور تعظیم کے انداز کو دیکھ کر خود بھی اس سٹریم میں جمپ لگانے کی کوشش کریں۔ آپ کا خرچہ چند ڈالرز، درمز یا روپے کا ہوگا، مگر ایک حادثہ، انسانی جان، املاک کا نقصان، کمپنی کا امیج اور پروجیکٹ کی پرفارمنس، سب پر سوالیہ نشان چھوڑ جاتا ہے۔ BBS کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ورکرز کو یقین دلانا ہوگا کہ وہ کمپنی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، وہی سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ کمپنی کے رولز یا بینیفٹس وہ سب کے لیے یکساں ہیں۔ مینجمنٹ خود کو ماسٹر اور ورکرز کو سلیو سمجھنے کے بجائے ایک فیملی کے اندر بڑے اور چھوٹوں کی طرح اچھے برتاؤ، حسن سلوک اور رواداری سے چلے گی۔ سیفٹی کو پارٹ آف ورک سمجھا جائے، نہ کہ ریکوائرمنٹ آف ورک۔ ڈیئر فیلوز، آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی فرسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جاوید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے BBS، بیہیویئر بیسڈ سیفٹی۔ مینجمنٹ کو لیڈ کرنا پڑے گا، فرنٹ فٹ پر کھیلنا پڑے گا سیفٹی کلچر کو بڑھاوا اور فروغ دینے کے لیے۔ اگر آپ کو یاد ہو
تو میں نے کازز آف ایکسیڈنٹس میں بتایا تھا کہ ایکسیڈنٹ کیسے رونما ہوتے ہیں. اگر آپ نے کازز آف ایکسیڈنٹس کو نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. شروعات انسیف بیہیویئر سے ہی ہوتی ہے اور نتیجہ نکلتا ہے نیئر مسز کی صورت میں. جب کوئی نیئر مسز کی رپورٹنگ اور انویسٹیگیشن پر دھیان نہیں دیتا تو پھر بات جاتی ہے چھوٹے موٹے زخموں تک. جب زخم کو مٹی سے بھر کر پٹی سے لپیٹ دیا جاتا ہے تو پھر معاملہ جاتا ہے سیریس انجری یعنی ہڈیاں ٹوٹنے تک. اگر پھر بھی ہمارے کانوں میں جوں نہ رینگے تو پھر آخر میں ہم ہوتے ہیں. ہمارا اترا ہوا چہرہ اور نکلی ہوئی ہوا ہوتی ہے. ہم چھپتے پھر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کچھ لمحے پہلے ٹھیک ٹھاک ہنستے کھیلتے شخص کی بے گورو کفن لاش کا سامنا کر سکے جو سوال کر رہی ہوتی ہے کہ کیا جس چیز کے پیسے کھاتے ہو کیا اس کام کو ڈھنگ سے انجام دینے کی بھی کوشش کرتے ہو یا نہیں. اور میری دعا ہے کہ میرے دوستوں ساتھیوں اور آپ سب سے جو بھی HSC پریکٹیشنر ہیں کبھی ان کے پروجیکٹ میں کوئی فرٹیلٹی نہ ہو. آپ سیکھتے جائیں عمل کرتے جائیں اور سیفٹی کلچر کو فروغ دیتے جائیں. عملاً یہ کام اتنا آسان نہیں لیکن آپ کی محنت سکلز اور کانسٹنٹ اپروچ بنا دے گی سب کو آپ کا مریض. بس جمے رہنے اور ڈٹے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. BBS کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے 4 فیز ہوتے ہیں. فیز 1 سیفٹی کلچر کو اسس کرنے کا. فیز 2 ہوتا ہے سٹاف کو ٹیم لیڈرز کو ایجوکیٹ اور ٹرین کرنے کا. اس کا فیز 3 ہوتا ہے کہ ورکرز کو ایجوکیٹ کیا جائے انہیں ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ اپنے اپنے کام کو سیفلی اور درست طریقے سے کرنے کے قابل ہو سکیں. اور چوتھے فیز میں آپ نے خود مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ عمل درآمد کہاں تک ہے لیپسز کہاں پر ہیں اور مزید امپروومنٹ کی ضرورت کس کس کو اور کہاں کہاں پر ہے. بس اپنا کام کیجئے یہ سوچ کر کے کہ سیفٹی آپ سے ہی شروع ہوتی ہے اور آپ کا طرز عمل ہی کمپنی کا طرز عمل بدل سکتا ہے. کیونکہ سچ تو یہی ہے نا کہ آپ کا بیہیویئر آپ کی چوائسز امپیکٹ کرتی ہیں آپ کی لائف کو آپ کی فیملی کے لائف سٹائل کو آپ کے ساتھی ورکرز کو آپ کے دوستوں کو آپ کی جاب کو اور لاسٹلی اینڈ فائنلی آپ کی کمپنی کو بھی. اس لیے میں تو اتنا کہوں گا کہ آپ اچھے تو جگ اچھا. مگر کہیں آپ میرے جواب میں یہ مت کہہ دینا کہ ہم نہ بدلے ہیں نہ بدلیں گے قسم کھاتے ہیں. یاد رکھیے آپ کی سوچیں لفظوں کا روپ دھار لیتی ہیں. آپ کے لفظ آپ کا بیہیویئر بن جاتے ہیں. آپ کا بیہیویئر آپ کی عادت بن جاتا ہے. آپ کی عادتیں آپ کا وصف بن جاتی ہیں اور آپ کی اقدار آپ کا نصیب بن جاتی ہیں. اس لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچیں اور پازیٹیو رہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. ٹریننگ سیشن ختم ہوتا ہے. اگر آپ کے دل میں آپ کے من میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری اتنی لمبی ویڈیو کو دھیان سے دیکھا اور سنا. ایک بات مت بھولیے گا کہ ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ کیا کیجیے رہا ہوں یا نہیں. پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.